رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز کی حالت میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے تا وقت کہ وہ حدث نہ کر لے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ تو فرمایا پیچھے سے نکلنے والی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک کہ ریح کی آواز نہ سن اور اس کی بو نہ پالے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے تو فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ رسول پاک جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی ایک گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر اب آپ نے وضو کیا اور میں آپ کے ازائے وضو پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ ایک سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، وہاں آپ نے رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے ضائع وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ نے وضو کر رہے تھے، آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ رسول پاک جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی ایک گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر اب آپ نے وضو کیا اور میں آپ کے ازائے وضو پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کام آ پڑے تو تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس پیالے میں منہ دھویا اور اس میں کولی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہرے اور سینوں پر ڈال لو۔ وضو کرتے وقت انہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے دھویا یا یوں کہیں کہ کولی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اس طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اگلی جانب اور پچھلی جانب کا اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول پاک کا وضو اس طرح کا ہوا کرتا۔ میری خالہ مجھے نبی کریم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر آپ کے کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے کندھوں کے درمیان ایسے تھی جیسے ابھرا ہوا انڈا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن میں وضو کیا کرتے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے تھے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ It was the time for prayer, and those whose house were near got up and went to their peoples to perform ablution, and there remained some people sitting. Then a painted stove pot containing water was brought to Allah's apostles. The pot was small, not broad enough for one to spread one's hand in yet. All the people performed ablution. The sub-narrator says, we asked Ans, how many persons were you? Ans replied, we were 80 or more than. وہ رسول کریم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بیٹا لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا یعنی شیر خوار تھا۔ رسول کریم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ رسول کریم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا وارث کون ہوگا؟
میرا تو ایک کلالہ وارث ہے، اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ ایک عورت نے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور فرمائیں، ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ ایک دن رسول پاک ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کے داغ دھوتی تھی، پھر وہ اس کو پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے پر ہوتے تھے۔ ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دیا، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ رسول کریم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا، تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ ہم خیبر والے سال رسول کریم کے ہمراہ صبا میں پہنچے تو رسول کریم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا چکے تو آپ نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول کریم نے مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں سے آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگوا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس پیشاب والے جگہ پر ایک پانی ڈول بہانے کا حکم دیا، چنانچہ بہا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا، اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو بھی نکال کے پھینک دو اور باقی گھی کو استعمال کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدوں کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے بارے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے بارے میں نماز بوقت ضرورت پڑھ لی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے گا وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا۔ اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس پیشاب والے جگہ پر ایک پانی ڈول بہانے کا حکم دیا، چنانچہ بہا دیا گیا۔ وہ رسول کریم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بیٹا لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا۔ رسول کریم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ ایک عورت نے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر باقی۔ پوچھا گیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کا علاج کس دوائی سے کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا اس بات کے جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے خون دھوتے، پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم میں بھر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے، کیونکہ پھر تمہیں اس میں غسل کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے۔ اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اس رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دے دی۔